جو تجلیات الہیہ کا مہبط اور مرکز اور مسکن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اتنا مصفہ اور مزکہ قلب ہو کہ حق تعالیٰ کی ذات پاک کی تجلیات اس پر کا انعکاس کا وہ قلب اہل ہو جاتا ہے، وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس میں، بھلا چنگا دل۔ اس کا عکس جو ہوتا ہے، الاشیاء تعرف بازدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، لہذا دن کی جب تعریف کی جائے تو رات کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا اس کا ضد جو ہے قلب سقیم کہلاتا ہے جی، اور قلب مریض، دونوں کا ثبوت ہے۔ مریض قلب کا ثبوت کیا ہے؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض لا تخزان بالقول، معلوم ہے قلب میں بیماری پیدا ہوتی ہے، قلب کا مرض ثابت ہو گیا، اور یہاں مرض سے مراد ہرگز وہ نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک یا ECG کرانی ہو یا کوئی جسمانی یا طبی کی تذکرہ نہیں ہے، روحانی بیماری ہوتی ہے قلب میں، اس کا ثبوت قرآن سے مل گیا۔ اور قلب کی سلامتی کا تذکرہ کئی آیتوں میں ہے، ایک تو یہ کہ لمن کان لہ قلب والقى السماء، تو وہاں خالی قلب ہے، لیکن یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ مجھے اس وقت میں اسی آیت کے ذیل میں جو علامہ آلوسی نے 5 تفسیر کی ہے وہ پیش کرنا ہے۔ نمبر 2 تفسیر تو پہلے بیان کی، اس کے بعد 3 تفسیر بعد میں، چونکہ مفسرین سابقہ آیت کو سامنے رکھتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، لہذا پہلی جو تفسیر کی ہے کہ قلب سلیم وہ شخص ہے، صاحب قلب سلیم وہ شخص ہے، الذی ينفق مالہ فی البر، الذی ينفق مالہ فی البر، جو نیک کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ یوم لا ينفع مال، یہ ہے اس کا رب، یوم لا ينفع مال ولا بنون، تو مال سے کو سامنے رکھ کر یہ تفسیر کر دی کہ قلب اللہ سے استثناء ہو رہا ہے کہ مال نفع نہیں دے گا مگر ان لوگوں کا جن کا قلب سلیم ہے، معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا جو مال جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اچھا، پھر یہ سلامتی قلب کے ساتھ ہے، وہ اگر کافر مال خرچ کر دے اور قلب سلیم نہیں ہے، سقیم قلب سے انفاق مال کا مقبول نہیں ہے، ریا ہے، شرک ہے، کفر ہے، کہاں قبول ہے کافروں کا؟ یوم لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ اچھا، دوسری تفسیر سنیے، صاحب قلب سلیم وہ ہے الذی یرشد بنیہ الی الحق، جو اپنی اولاد کو حق کی طرف ارشاد کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے، ان کو راستہ دکھاتا رہتا ہے، فکر کرتا ہے، بزرگوں کے پاس لے جاتا ہے کہ صاحب ان کے لیے دعا کیجیے، میرے بچے بھی نیک صالح ہو جائیں۔ یہ ہے لا ينفع مال ولا بنون، ولا بنون کا جز یہاں لے لیا علامہ آلوسی نے، مفسرین کیا شان ہوتی ہے، اسی آیت سے لے رہے ہیں۔ اب تیسری تفسیر کو فرماتے ہیں کہ صاحب قلب سلیم وہ ہے، قلب سلیم وہ ہے الذی یکون خالیا عن العقائد الباطلہ من الکفر والشرک والنفاق والبدع، جس کا قلب خالی ہو جائے عقائد باطلہ سے، کفر، شرک، نفاق، شک، بدعت وغیرہ سے۔ 3 تفسیر ہو گئی۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ الذی یکون خالیا، وہ قلب جو خالی ہو جائے من الشہوات، من غلبۃ الشہوات، من غلبۃ الشہوات ہے، یعنی اتنا غلبہ ہو جائے کہ اس کے تقاضے پر عمل کر لے، مطلق شہوات کا قلاقمہ، یا یعنی مطلب کہ ازالہ فرض نہیں ہے، امالہ ہے، سمجھ گئے نہیں؟ ازالہ فرض نہیں ہے، امالہ یعنی وہ شہوات کا امالہ ہو جائے، محبت و عشق ہے تو اللہ کی طرف ہو جائے، غیر اللہ سے نہ ہو، غصہ ہے تو وہ پہلے للنفس تھا اب للہ ہو جائے، پہلے فی النفس تھا اب فی اللہ ہو جائے، سمجھا آپ نے؟ اور پہلے بالنفس تھا اب باللہ ہو جائے۔ تو یہاں پر ایک لطیفہ قرار صاحب کا یاد آیا۔ قرار صاحب کا کوئی دوست اس قسم کا آیا جو کچھ بدعتی تھا، تو اس نے کہا قرار صاحب سے کہ بات ہوتے ہوتے قرار صاحب نے کہا کہ ہمارے بزرگ عارف باللہ ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کیا ہمارے بزرگ عارف باللہ نہیں ہوتے؟ تو قرار صاحب نے کہا آپ کے بزرگ باگڑ باللہ ہوتے ہیں، عارف باللہ نہیں ہوتے۔ باگڑ باللہ دودھ پی جاتا ہے سب کا بچوں کا، تو وہ سب کا ایمان پی جاتے ہیں۔ تو یہ لطیفہ قرار صاحب کا اس وقت آ گیا۔ لطیفہ بیان کرنا بھی ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، اس سے قلب منشرح ہو جاتا ہے، طبیعت حاضر ہو جاتی ہے، تکن بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 تفسیر جو ہے، یہ پہلی تو اس کی آئی انفاق الذی ینفق مالہ فی البر، دوسری آئی الذی یرشد بنیہ الی الحق، اور تیسری آئی یکون خالیا من العقائد الباطلہ من الشرک والکفر والنفاق والشک والبدع، اور چوتھی ہے کہ یکون خالیا من غلبۃ الشہوات التی تودی الی النار، جو غلبہ شہوات کی جہنم تے لے جائیں، بدنگاہی اور تمام جتنے فسق و فجور ہیں،
یکون خالیا، قلب خالی ہو جائے، کس بات سے؟ من غلبت الشہوات التی تودی الی النار، غلبہ سے ہے، اگر غالب نہ ہو ہم پر نفس شہوات رہیں تو زین للناس حب الشہوات، وہ عین فطرت کے مطابق ہے، بلکہ اس کا ازالہ جائز نہیں ہے تاکہ قوت رہے، بس تقاضا غلبہ نہ ہونے پائے، اس کی وجہ سے ایک جوش رہتا ہے، پھر ذکر اللہ میں کیفیات محسوس نہیں ہوئی، آدمی بجھا بجھا سا افسردہ ہوتا ہے، اور اس کے ضبط سے ایک کیفیات ہوتے ہیں، قلب میں جوش و خروش ہوتا ہے، اللہ نکلتا ہے درد بھرے دل سے، وہ بڑی زبردست عجیب چیز ہے، وہ اس کی حفاظت کرو، سمجھا؟ بس تو خیر یہ 4 تفسیر ہو گئی۔ 5ویں جو ہے وہ اخص الخواص اولیاء صدیقین کے لحاظ سے تفسیر کی ہے علامہ علوسی نے، اور ان کا اسلوب تفسیر یہی ہوتا ہے کہ شروع میں وہ طبقات جو ہیں امت کے اس لحاظ سے بیان کرتے ہیں، اور یعنی کفر سے شروع کرتے ہیں، پہلے کافروں کا علاج، عقائد باطلہ وغیرہ، پھر وہ متوسطین صوفیہ، پھر آخر میں اولیاء صدیقین کے طبقے کی مقام بیان کر دیا اور سفیان ثوری کا قول پیش کیا۔ وقال سفیان الثوری فی تفسیر هذه الآیہ القلب السلیم هو الذی لیس فیہ غیر اللہ، قلب سلیم وہ ہے جس میں غیر اللہ کا وجود بھی نہ ہو، یہ آخری ہے اولیاء صدیقین کا مقام۔ قال سفیان الثوری فی تفسیر قلب السلیم فی تفسیر هذه الآیہ القلب السلیم هو الذی لیس فی قلبہ غیر اللہ۔ وقال الغزالی، امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ الاسم العظم هو اسم اللہ بشرط ان تقول اللہ ولیس فی قلبک سوى اللہ، اسم اعظم یہی بن جاتا ہے اگر انسان کی اصلاح ہو جائے، قلب مزکہ ہو جائے، اللہ اس مقام سے نکلے کہ قلب میں غیر اللہ نہ ہو، تو وہ اسم اعظم کا کام کرتا ہے، خود اسے اٹھا کر عرش تک لے جاتا ہے، اس کے پاس کے بیٹھنے والوں کو بھی اڑا دیتا ہے اسم اعظم۔